السلام علیکم۔ آج انسانیت کے احترام کا چھٹا پارٹ ہے، پارٹ نمبر 6۔ یہ میں آپ کو کہ ایک واقعہ سناؤں گا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے دو بڑی پیاری باتیں کرنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسا احساس دل میں پیدا کریں کہ جو دوسروں کو محبتیں دینے والا ہو، پیار دینے والا ہو، خوشیاں دینے والا ہو۔ اچھوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بروں سے بھی محبت کرو، آخر وہ ہیں تو اللہ ہی کے بندے۔ اللہ کے بندے ہونے کی نسبت سے ان سے محبت کیا کرو۔ تو واقعہ ذرا سن لیجیے، بڑا پیارا واقعہ ہے، کہ سن کے آپ کو بہت زبردست مزہ بھی آئے گا اور ایک سبق بھی آپ کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نمایاں شاگردوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا مال بھی بہت دیا تھا۔ ایک دفعہ ایک مسلمان ان کے پاس آیا، کہنے لگا، حضرت میرے اوپر کسی کے 700 دینار قرض ہے اور مجھے ہر وقت اس کی فکر سوار رہتی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں اور میں قرض ادا کر دوں تو میں یکسوئی سے عبادت کروں گا، اللہ کروں گا۔ تو حضرت نے ایک کاغذ لیا، اس کے اوپر اپنی قلم سے لکھ دیا کہ اس بندے کو 700 دینار کی بجائے 7000 دینار دے دیے جائیں۔ مانگ لیے، ہمارے نے 700 دینار مانگے تھے، انہوں نے 700 لکھ دیے۔ وہ بندہ خوشی خوشی وہ کاغذ لے کر ان کے کیشیئر کے پاس گیا کہ میرے اوپر 700 کا قرض، اور عبداللہ بن مبارک نے قرض ادا کرنے کے لیے مجھے کاغذ پہ 7000 لکھ دیے، تو برائے مہربانی مجھے دے دیں۔ اب کیشیئر بڑا حیران ہوا کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ 700 اور حضرت نے لکھ دیا 7000۔ تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ یہ خود کہہ رہا ہے میں نے 700 مانگے، انہوں نے 7000 لیے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید ایک صفر زیادہ لگ گیا ہے، تو یہ وہ غلطی کی درستی کے لے کے حضرت کے پاس واپس گیا، تو وہ آدمی بھی ساتھ ہی تھا۔ تو وہاں جا کر حضرت کو کہا کہ حضرت یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے 700 مانگے، آپ نے 7000 لکھ دیے، تو کہیں ایک صفرے کی زیادتی تو نہیں ہے، غلطی تو نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہ کاغذ پھر پکڑا اور وہاں 14000 کر دیا، اس کو کاٹ کے 7000 کو 14000 کر دیا۔ وہ منشی تھا، وہ حیران ہو گیا، اس نے وہ کاغذ پکڑا، وہ آدمی گیا، اس نے اس کو 14000 دے دیا۔ وہ لینے والا بڑا خوش ہوا، وہ تو لے کر 14000 چلا گیا۔ تو یہ منشی بعد میں پھر حضرت کے پاس آیا کہ حضرت مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے 700 مانگا، آپ نے 7000 لکھ دیا، جب میں آپ سے کلیریفائی کرنے آیا تو آپ نے 7000 کو کاٹ کر 14000 کر دیا۔ تو حضرت ایسا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع نہ کرتا ہو، تو اس خوشی کے پہنچانے پر اللہ اس بندے کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت یہ دین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبتوں والی زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیمات دی۔
تو یہ ایک تیسرا دائرہ تھا جس کو ایمان کا دائرہ کہتے ہیں۔ تو یہ آج ایک میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا واقعہ رکھا کہ دیکھیں مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ امید نہ کرتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی کوئی ضرورت پیش کرتا ہے، آپ پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو حقیر جانیں یا اس کو برا بھلا کہیں یا ایسی کہانیاں ڈالتے رہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ وہ تو دیکھا نا، وہ کہتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہو، بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کیا کرو اپنے بھائیوں کے ساتھ یعنی کہ محبتیں بانٹو۔ اور ہمارا دین تو ہے ہی سارے اخلاق پہ ہے، تو جب محبتیں بانٹو گے تو اس کا مطلب ہے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، بہت بلند ہے۔ تو اگر آپ کا اخلاق بلند ہے تو آپ کی انسانیت بھی بلند ہے۔ تو یہ انسانیت کا آج چھٹا پارٹ تھا۔ تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کے ساتھ ایسی اچھی باتیں کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہ باتیں سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے عمل۔ تو عمل پھر ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں، یعنی 5 وقت جب آپ نماز پڑھیں گے اور ساتھ ہی یہ سب کام کریں گے تو پھر آپ ایک اعلیٰ پائے کے مسلمان ہوں گے۔ یعنی کہ دیکھو اسلام میں درجے ہیں، اسلام میں داخل ہونا، مسلمان ہونا، مومن ہونا، یعنی کہ کوشش کریں کہ یہاں تک آپ پہنچ جائیں کہ آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہلائیں، یعنی کہ آپ کا ضمیر آپ کو بتائے کہ آپ مومن ہیں۔ کیوں؟ مومن کے لیے پھر بڑی قربانیاں آ جاتی ہیں، یعنی کہ جو خود کھاتے ہو اپنے بھائی کو وہ کھلاؤ، جو خود پسند کرتے ہو بھائی کو وہ پسند کرو، اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے محفوظ رکھو۔ ایسی بہت سی پھر چیزیں آ جاتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعنی کہ زندگی آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیسے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا اپنی زندگی کا۔ تو پھر ہم چلو 100% تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا سنیں اور جانیں اس کو تو ہم کوشش کریں کہ اس کو تو ادا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں، جو دوسرے کے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ تو یہ ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین پہ مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔